اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلی کلاس میں سورہ النساء کی آیت نمبر 30 تک کا جو مضمون تھا وہ ہم نے کور کر لیا تھا، اور آج کی کلاس کا جو مضمون ہے وہ آیت نمبر 31 یعنی 31 سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا جو مضمون ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ یہ وہ آیات ہیں چند جن کی اس رکوع کی باقی جو رہتی ہیں، جن کی تلاوت پہلے ہو چکی ہے، لہٰذا ان آیات کی تلاوت کی دوبارہ سے ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے کا جو مضمون تھا وہ چوتھے سپارے کے ختم ہونے سے ایک دو آیت پہلے شروع ہوتا ہے، اور وہی مضمون جاری تھا 5ویں سپارے کے شروع میں، اور وہ مضمون تھا کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن سے شادی بیاہ کا جو تعلق ہے وہ جوڑا جا سکتا ہے، اور کون سے وہ رشتے ہیں جو حرام ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو محرمات تھیں وہ ہمارے لیے رشتے بیان کر دیے کہ یہ وہ رشتے ہیں جو تم پر حرام ہیں، یعنی جن سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ماں کا ذکر تھا، پھر اسی طریقے سے ستیلی ماں کا ذکر تھا، نانیوں کا، دادیوں کا، خالاؤں کا، پھوپھیوں کا، بیٹیوں کا، بہوؤں کا اسی طرح ذکر تھا۔ تو جو بھی رشتے جتنے بھی بنتے تھے جن کے ساتھ جو ہے شادی بیاہ نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان آیات میں بیان کر دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے بہتر بہرحال بات یہی ہے کہ تم ایک مومن عورت سے شادی کرو، اور اگر تمہیں کوئی مومن آزاد عورت نہیں ملتی تو بے شک مومن غلام عورت سے شادی کر لو، یہ بات تمہارے لیے، تمہارے تقوی کے لیے بہرحال زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو شادی بیاہ کے بندھن میں بندھنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، لہٰذا لفظ محسن یا محسنات کے ذریعے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دینے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو غلام مومن لونڈی ہوتی ہے اور اس سے انسان کا نکاح ہوتا ہے تو اس کا بھی حق مہر باقاعدہ معروف کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر آج کل کے معاشرے میں جو چھپی ہوئی دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں، جس کو انگریزی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ کہا جاتا ہے، ان رشتوں کی ممانعت کا بھی ذکر آ گیا۔ فرمایا کہ یہ باتیں بھی ٹھیک نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ یہ وہ نیک بیبیاں ہوتی ہیں، نیک عورتیں ہوتی ہیں کہ جو شادی کے بندھن میں باندھ کے تو اپنے خاندوں کے ساتھ رہتی ہیں، نہ کہ اس طرح پر کہ بدی پھیلانے کی مرتکب ہو رہی ہوں، اور نہ ہی یہ کہ چھپے ہوئے کوئی ان کے خفیہ دوست وغیرہ ہوں۔ تو پھر اگر کوئی بدی پھیلائے تو اس کی جو سزا تھی اس کا بھی ذکر آ گیا کہ کس طرح پر ایک غلام مومنہ عورت جو ہے جب اگر وہ بدی کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کی سزا ایک آزاد عورت کی نسبت آدی ہے۔ یہ مضمون چل رہا تھا، اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا مضمون بھی باندھ دیا، اور توبہ کے مضمون کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ کس طرح قومی اموال جو ہوتے ہیں ان کو قوم کے لیے خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ انسان یا صاحب طاقت لوگ جو ہیں وہ ناجائز طور پر قومی اموال کو آپس میں کھا جائیں اور عوام الناس کے حق مارے جائیں۔ لہٰذا اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس قسم کی حرکتیں کرو گے تو تم اپنے نفوس کو قتل کر رہے ہوگے۔ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہاں پہ قتل نفوس سے مراد در حقیقت اقتصادی قتل مراد ہے، کہ تم اپنے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر رہے ہوگے، اور لہٰذا ہم خود اس کا مظاہرہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم آئے گئے دن اس بات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح پر جب عمراء غرباء کا حق مارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معیشت بڑھتی نہیں بلکہ معیشت گھاٹے کی طرف جاتی ہے۔ پھر یہاں سے جو آگے کا مضمون ہے وہ اب آج میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیت نمبر 31 میں وَمَن يَفْعَلْ
اور جو کرتا ہے ذالکا یہ بات، یعنی کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، جس طرح کہ یہ اوپر پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ قومی اموال کو ناجائز طور پر کھا جائیں، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسی حرکت کرتا ہے عدواناً کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرتے ہوئے، جو لمیٹیشنز، جو باؤنڈری خدا نے مقرر کر دیں، قوانین نے مقرر کر دیں، جب ان کی پاسداری نہ کی جائے، ان کو توڑ دیا جائے، ان کو پامال کر دیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس قسم کا کوئی انسان کام کرے، وَظُلْمًا، اور ظلم کرتے ہوئے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایسے شخص کے لیے؟ فرمایا فَسَوْفَ، پس ان قریب، نُسْلِیہِ، ہم داخل کر دیں گے اسے، نارن، آگ میں۔ بس ایسے لوگوں کو جو فرمایا ان قریب ہم آگ میں ڈال دیں گے، اس آگ کے بارے میں بھی دو قسم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آگ سے ایک تو مراد ہوگی کہ جہنم کی آگ ہے، کہ ایسے لوگ جو جہنمی ہوتے ہیں، جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، بالآخر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ دوسری سے یہ بھی مراد ہے کہ اس دنیا کی بھی آگ میں ڈالے جائیں گے، لہٰذا آگ سے مراد بے چینی بھی لی جاتی ہے، اور آگ سے مراد ظاہری طور پر بھی آگ اور فساد کی آگ بھی لی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ملک میں دنگے، فساد وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کی بھی بعض دفعہ بہت بڑی وجوہات اسی قسم کی اقتصادی طور پہ جو بے راہ روی ہے، اس کی وجہ سے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلسہ سالانہ قادیان پر ایک دفعہ تقریر کی، جس کا موضوع تھا نظام نو۔ اور نظام نو جو تقریر تھی جلسے کی، اس کے شروع میں حضور نے بیان کیا کہ جو دنیا کے افق پر اس وقت حالات ابھر رہے تھے، پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو بولشوک موومنٹ تھی رشیا کی، وہ برسر اقتدار آ گئی، اور ان کے برسر اقتدار آنے کے نتیجے میں جو نسلن بعد نسلن ایک تخت نشینی کا جو وہاں پہ کانسیپٹ چلتا آ رہا تھا، بادشاہت کا جو کانسیپٹ تھا، جس کا ٹائٹل زار ہوا کرتا تھا، زار روس، وہ یکلخت آنن فانن جو ہے اس کا تختہ الٹ گیا، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے جو ایک دہائی قبل اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ آپ کو عطا کیے کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار، دنیا نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح پر منوان وہ بات پوری ہوئی۔ خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، یہ اب الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم حضور کا ہے۔ حضور نے بیان کیا کہ دیکھو، پہلے زمانے میں جب امراء کو دولت ملتی تھی تو وہ اس دولت میں غرباء کا حق سمجھا کرتے تھے، اور وہ اس میں سے غرباء کے اوپر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا غرباء جو تھے ان کو اس بات کا ایک شعور تھا کہ گو وہ غریب سے ہی، لیکن امراء ان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مثال حضور نے دی کہ ایک جگہ حضور گئے اور وہاں پہ ایک رئیس کا پتہ چلا کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ایک ایک وقت میں ان کے ہاں 300 400 لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ وہ اپنے علاقے کے رئیس تھے، لہٰذا جب لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے، حضور فرماتے ہیں کہ اس رئیس کے پاس کبھی کوئی بکرا لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی لے کر آ رہا ہے، اور وہ رئیس بھی جو ہوتے تھے وہ پھر ان بکروں کو یا جو بھی جانور لوگ ان کے پاس لے کر آ رہے ہوتے ان کی عیادت کے لیے، ان کو ذبح کرواتے اور اسی سے غرباء کی جو ضیافت ہوتی وہ کرتے۔ اس طرح پر جب ایک رئیس بیمار ہوتا تو اس کے نتیجے میں 2 3 4 مہینے تک غرباء کی ضیافت کا انتظام ہو جاتا۔ تو یہ بھی ایک دور تھا۔ پھر ایک دور اس قسم کا آیا، پھر حضور نے ایک اور مثال دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ جب غرباء میں اس بات کا شعور حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے کہ غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہوا چلا جاتا ہے، اور امراء جو ہیں وہ تمام تر دولت اپنے پاس اکٹھی کرنے کے جو ہے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور غرباء جو ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ ایک حد تک تو چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب غرباء تنگ آ کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، پھر وہ زبردستی ان حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلی عالمی جنگ کے نتیجے میں بولشوک موومنٹ، جس کا سرکردہ لینن تھا، جب وہ اوپر آیا تو اس نے اسی قسم کے جو رجحانات تھے، خیالات تھے، انہی کو پروان چڑھایا، اور اس سے پہلے جو ایک فلسفی گزرا تھا، فلاسفر گزرا تھا، کارل مارکس، اس کی جو خیالات تھے ان کی بنیاد پر پھر
یہ بولشوک موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی اور انہوں نے حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی. جب انہوں نے بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس کے بعد پھر عمراء کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اس سے تاریخ، بہرحال جو تاریخ پڑھنے والے ہیں، جو تاریخ سے واقف ہیں، وہ جان سکتے ہیں، روح کو لرزا دینے والے واقعات پھر عمراء کے ساتھ پیش آئے. لہٰذا جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں بیان کی تھی کہ فسوف نصلیہ نارا، اگلے جہاں میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو غاصبانہ طور پر دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، جو سلوک ہوگا وہ ہوگا. اس دنیا میں بھی وہ نہیں چھوڑے جاتے. اکثر و بیشتر اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کی بےخونی ہوتی ہے. لیکن اس قسم کی جب لوگ پکڑے جاتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں دنگے فساد پہلے ہوتے ہیں، جس کی نتیجے میں بالآخر یہ عمراء جو ہوتے ہیں یہ بھی اس کی زد میں، اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن جب ملک میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملک کی اپنی معیشت برباد ہوتی ہے. اس قسم کے دنگے فسادات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے، میں سمجھتا ہوں چند ہفتے پہلے اور چند مہینے پہلے کی یہ باتیں ہیں، جو امریکہ میں بھی ہم نے دیکھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس قسم کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح حضور بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لیڈرز کو عقل دے، سمجھ دے کہ وہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کے بجائے فلاح و بہبود کے راستے پر لے کر آنے والے ہوں، اور ایسی پالیسیز بنائیں جس کے نتیجے میں غرباء کے بھی حقوق جو ہیں ان کو ان کی محافظت کا سامان کیا جائے. پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ایسا کرنا عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. کیسا کرنا؟ یہی کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو غاصبانہ طور پر دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑے اور آگ میں ڈال دے. پھر فرمایا ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو، اجتناب کرو. کبائر کہتے ہیں کبیر کی جمع کو، اور کبیر سے مراد یہاں پہ لی جائے گی بڑے بڑے گناہ. بس مطلب ہوگا ان تجتنبوا کبائرہ کا کہ اگر تم اپنے آپ کو اپنے تئیں بڑے بڑے گناہوں سے بچاتے رہو. ما تنہونا عنہ، ما جو تنہونا تمہیں روکا گیا، عنہ اس سے، یعنی اگر تم اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچاتے رہو جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر عنکم، نکفر ہم دور کر دیں گے. لفظ کفر جو ہے اس کا در حقیقت مطلب ہوتا ہے انکار، رد کر دینا، دور کر دینا. نکفر سے مراد یہاں پہ عرف عام کا کفر نہیں، بلکہ مراد یہ ہوگی کہ ہم دور کر دیں گے. نکفر عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری بدیاں، تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں جو تھی وہ ہم تم سے دور کر دیں گے اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے ان گناہوں سے بچاتے رہو جن سے تمہیں روکا جاتا ہے. مزید کیا ہوگا؟ فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً، ایسی جگہ میں داخل کریں گے. مدخلہ کا مطلب ہوتا ہے جگہ، مقام جہاں پہ انسان کو داخل کیا جائے. کریمہ، پھر یہ صفت بیان کر دی ایسے مقام کی کہ وہ نہایت ہی کریم، کریم سے مراد عزت والا، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ تم کو ایک عزت والے مقام میں داخل کرے گا. اگلی آیت پر چلتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، وَلَا اور نہیں، تَتَمَنَّوْا تمنا کرو تم، اور تم تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ، ما جو فضل اللہ فضل کیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پہ فضلہ، یہ گرامر کا ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں جو پہلے بھی بیان کئی دفعہ کیا ہے. فضلہ فعل ہے ماضی کا، فضلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے فضل کیا، اور اس کے مان بعد جب لکھا اللہ اور اللہ کے آخر پہ پیش یعنی دمہ لگائی تو پتہ چل گیا کہ یہ فضلہ جو ہے فعل کہ اس نے فضل کیا، تو یہ کرنے والا کون تھا، یہ فضل کیا کس نے؟ تو یہ جو دمہ یا جس کو ہم پیش کہتے ہیں اس نے بتا دیا کہ یہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات. اگر یہاں پہ اللہ کے اوپر زبر ہوتا تو مراد ہوتی کہ کسی نے اللہ پر فضل کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو بہرحال یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی کہ کوئی خدا پر فضل کرے، کیونکہ تمام فضلوں کا منبع تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن خیر یہ مثال اس لیے دی ہے تاکہ ساتھ ساتھ گرامر کی بھی کچھ نہ کچھ شد بد جو ہے وہ سب لوگوں کو ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے. فرمایا ولا تتمنوا، اور تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ، اس بات کی کہ فضل کیا اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کے ذریعے، بعضکم، تم میں سے بعض پر، علی،
بعدن بعض دوسروں پر. للرجالی یہاں پہ لام جو آیا وہ لام تعلیل ہے. للرجالی مردوں کے لیے ہے. یہ رجل کی جمع رجال ہے. رجل کہتے ہیں مرد کو, رجال کہتے ہیں مردوں کو. للرجالی مردوں کے لیے ہے. نصیبن کا مطلب ہوتا ہے حصہ. مردوں کے لیے ہے ایک حصہ. مما یہ دو لفظوں کو جوڑ کے بنا, من سے ما جو, اور اس کے بعد آیا اکتسبو. مما اکتسبو کا مطلب ہوتا ہے جو انہوں نے کمایا. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو وہ کمائیں. وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے نصیبن ایک حصہ. مما اکتسبنا اس میں سے جو وہ کمائیں. واسألوا اللہ اور مانگو. اب یہ جمع کا صیغہ ہے واسألوا. واو جو ہے یہ ہو گیا اور اصل میں اس کے بعد لفظ آتا ہے اسألوا. یہ اسألوا جو ہے یہ اسأل کی جمع ہے. اسأل کا مطلب ہوتا ہے سوال کر, اور اسألوا جمع کا صیغہ ہے اور ہے بھی امر یعنی حکم ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اور سوال کرو یعنی کہ مانگو. واسألوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے مانگو. اب یہ جو اللہ کے اوپر زبر آئی یعنی کہ فتح آئی, اس سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مانگا کس سے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے. اگر اللہ کے اوپر پیش یا ضمہ ہوتی تو مراد یہ ہوتا کہ اللہ مانگے, لیکن اللہ سے مانگنے کا مضمون ہے, لہٰذا اس کو کہتے ہیں مفعول. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا, مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے. لہٰذا یہاں پہ بات چل رہی تھی کہ کس سے مانگا جائے. اللہ نے فرمایا واسألوا اللہ, اللہ سے مانگا جائے, اللہ سے مانگو. من فضلہ اس کے فضل میں سے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے, کانا ہے بکل شیء ہر بات پر, علیما کامل علم رکھنے والا. پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلِكُلٍّ اور سب کے لیے, جعلنا ہم نے بنایا. موالیہ, موالی جو ہے یہ مولا کی جمع ہے. مراد یہاں پہ ہے وارث. لفظ مولا کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں, اور کسی بھی زبان کا جس میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی پائے جاتے ہوں, اس کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کی تعین کے لیے, اس لفظ کا معنی متعین کرنے کے لیے اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ دیکھا جاتا ہے. لہٰذا اس آیت کا سیاق و سباق متعین کرے گا کہ یہاں پہ لفظ موالی سے کیا مراد, لفظ مولا کی جو جمع آئی اس سے مراد کیا ہوگی. لہٰذا فرمایا مما ترکا, اس میں سے جو ترکا چھوڑا. لہٰذا پتا چلا مولا کا ایک مطلب وارث کا بھی ہے. لہٰذا یہاں پہ وارث کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ لفظ مولا ایک حدیث ہے جس کے آدھے الفاظ ہمارے شیعہ احباب جو ہیں, شیعہ مسلمان جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. باقی کے جو آدھا اس کا مضمون ہے وہ پیش اکثر و بیشتر جب بھی بحث مباحثہ ہوتا ہے اس میں وہ نہیں کرتے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ, جس کا میں مولا ہوا, فعلی مولاہ, پس اس کا علی بھی مولا ہوا. وہ کہتے ہیں دیکھو مولا کا تو مطلب ہے وارث, پس جس کا وارث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وارث حضرت علی بھی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہوتا ہے سرپرست, نگران. بالفاظ دیگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا میں نگران ہوں اسی کا علی بھی نگران ہے. اور وہ یہ حدیث پیش کر کے, یا اس حدیث کے صرف اتنے الفاظ پیش کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پہلے خلیفہ ہونے تھے, وہ تھے جو اصل خلیفہ ہونے تھے, نہ کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب ہم اسی حدیث کے پورے متن کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں مراد کیا تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو پورے الفاظ تھے وہ یہ تھے من کنتو مولاہ, جس کا میں مولا, فعلی مولا, علی بھی اس کا مولا. یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد علی اس کا مولا, بیک وقت. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے والی. دوسری بات, حدیث کے آگے الفاظ چلتے ہیں, فرمایا اللہم والے من والاہ, اے اللہ تو والی ہو جا اس کا جس کا یہ والی ہو جائے. اب یہاں پہ والی سے کیا مراد دی جائے گی؟ یہ کہ نگران, ہرگز نہیں. یہاں پہ مراد یہ تھی کہ دوست ہو جا. لہٰذا اگلا ہی فکرہ اس کے فوراً بعد آتا ہے وَعَادِ مَنْ آدَاهُ, اور دشمن ہو جا اس کا جو اس کا دشمن ہو جائے. یہ مضمون تھا دوستی کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست.
اور جو میرا دشمن وہ علی کا بھی دشمن، یا جو علی کا دشمن وہ میرا بھی دشمن. اور سیاق و سباق مزید پس منظر جو اس حدیث کا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ آیا کہ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد میں تھیں، آپ کے نکاح میں تھیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، علم ہوا کہ حضرت علی یہ خواہش رکھتے ہیں، تو آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو لازمی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ایک خواہش تھی یا جو ان کے ذہن میں خیال تھا، آپ نے اس کو رد کر دیا، آپ نے چھوڑ دیا. لیکن بعض صحابہ میں ناراضگی کے جو تھے خدشات پیدا ہوئے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. لہٰذا ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو تھوڑا بہت ایک غصے کے آثار جو پیدا ہو گئے تھے اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم والی من والاہ و آدی من آداہ. یہ پورے کا پورا پس منظر تھا. نہ پس منظر بیان کیا جاتا ہے، نہ ہی حدیث کے پورے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، اور صرف ایک ٹکڑا وہ بھی سیاق و سباق سے ہٹا کے لے لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولا سے مراد یہاں پہ ہے سرپرست. حالانکہ مولا کا ایک مطلب غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا ایک مطلب غلام بھی ہوتا ہے. خیر، ایک سائڈ بحث یہ نکل آئی تھی اس لفظ سے متعلق، لہٰذا میں نے سوچا اس مسئلے کو بھی بیان کر دوں. واپس اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولی کلن، اور سب کے لیے ہے، سب کے لیے جعلنا ہم نے بنایا، موالیا وارث، مما اس میں جو ترک الوالدان جو والدین ترکہ چھوڑے، والاقربون اور قریبی رشتہ دار. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک فٹ نوٹ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے سے اخذ کیا گیا ہے. میں حضور کے بیان کردہ یہ جو یہاں پہ ترجمہ تھا اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں. فرمایا، بیان کیا کہ اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں اس مال کے جو والدین اور اقربا چھوڑیں. یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت کا جو پیچھے مضمون گزرا تھا کیا کہتے ہیں ترکے کے بارے میں، جائیداد اور وراثت کے بارے میں، یہ آیت اس مضمون سے جڑ جاتی ہے. پھر فرمایا والذین، اور وہ عقدت ایمانکم جن سے تم نے پختہ عہد و پیمان کیے. عقدت کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. ایمانکم، ایمان جو ہے یہ اس سے مراد ہوتی ہے وعدے، قسمیں، وعدے، عہد. تو عقدت ایمانکم کا مطلب ہوتا ہے جن سے تم نے عہد و پیمان باندھے. مراد یہاں پہ ہے بیویاں، کہ انسان اپنی بیویوں سے اس قسم کے عہد و پیمان جو باندھتا ہے. فرمایا فآتوہم نصیبہم، بس ان کو بھی ان کا حصہ دو، اپنی بیویوں کو، اپنی دوسرے عزیز و اقارب کو جن کے بھی حصے بنتے ہیں ان کو ان کے حصے دیا کرو. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، کانا علی کل شیء، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر شہیدہ، نگران. شہید کا ایک مطلب نگران بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ نگران ہی کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور خدا کی نگرانی خدا کے علم کو مستلزم ہے، یعنی کہ خدا تبھی نگران سمجھا جائے گا جب اللہ تعالیٰ کو باتیں دکھائی بھی دے رہی ہوں اور علم بھی ہو اور ان کی پاتال تک سے اللہ تعالیٰ واقف ہو. بس شہید کا لفظ بڑے گہرے اور وسیع معنی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اب یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوا اور اگلے رکوع کی اب یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے آیت نمبر 35 سے. میں سب سے پہلے اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں، کوشش کریں گے آج اس رکوع کو ہم مکمل کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون
نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اب اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الرجال کہتے ہیں مردوں کو، کہ مرد ہیں قوامون۔ یہ قوامون جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نگران، گارڈین، پروٹیکٹر، محافظ، جو ذمہ دار ہوں کسی کے اوپر، ان کے نان و نفقے کے، ان کی حفاظت کے۔ لہذا فرمایا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، مرد قوام ہیں۔ کس پر؟ فرمایا علی النساء، عورتوں پر، یعنی کہ مرد جو ہیں وہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ، اس کو بتایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بتا دی۔ فرمایا بما، اس وجہ سے، فضل اللہ، فضل کیا اللہ تعالیٰ نے، بعضہم، بعض پر، علی بعض، بعض دوسروں کی نسبت۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہاں پہ فضل سے مراد
جو خلقی طور پہ ایک فرق اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی خلقت میں رکھ دیا، یعنی کہ مرد کو جسمانی طور پہ زیادہ مضبوط قوا عطا کیے، اس میں زیادہ طاقت کا مادہ رکھا، اور عورت کو نسبتاً اللہ تعالیٰ نے نازک اندام بنایا. لہٰذا اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ جو مرد کو خلقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مضبوطی عطا کی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام کی حیثیت عطا کی. وَبِمَا، اور اس وجہ سے بھی، اب یہ دوسری وجہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیوں اس کو قوام بنایا. وَبِمَا أَنفَقُوا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ خرچ کرتا ہے. انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے اموال میں سے. مراد یہ کہ مرد کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ چونکہ جسمانی طور پہ بھی اپنی بیوی سے، اپنے گھر کے اہل خانہ سے زیادہ طاقتور ہیں، اور یہ کہ وہ کمائے، روزی روٹی کمائے اور لے کر آئے اور لا کے اپنی عورت کے ہاتھ پہ رکھ دے. چونکہ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنی عورت پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ ان کے اخراجات برداشت کرتا ہے، ان کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے. یہ بنیادی طور پہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مرد کو قوام کہا گیا. اسی لفظ قوامون علی النساء کے اوپر بات کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ عورت اخلاق کی چور ہوتی ہے، یعنی عورت اپنے خاوند کے اخلاق آہستہ آہستہ اپنے اندر جذب کرتی چلی جاتی ہے. جس طرح پر ایک انسان جب شیشے کے سامنے کھڑا ہو تو شیشے کے اندر اس کا پورا عکس اتر آتا ہے، اسی طریق پر جس قسم کا بندہ ہوگا الٹیمیٹلی بالآخر اس کی بیوی بھی وہی رنگ اختیار کر جائے گی. لہٰذا مرد کو قوام اس لیے کہا کہ اس کے اندر یہ قابلیت پیدا کی ہے کہ وہ اپنے اثر کو اپنی عورت، اپنی بیوی کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر اچھا ہوگا تو بیوی بھی اچھی ہو جائے گی، اور اگر خود برا ہوگا تو اچھی بلی عورت کو بھی برا کر دے گا. لہٰذا مرد کو قوام اس لیے ٹھہرایا کہ وہ اپنے اخلاق کے اوپر نگران رہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، خود نمازی ہوگا، چندے وغیرہ دے گا، اخلاص و وفا میں آگے بڑھے گا، غیبتوں سے بچے گا، چغلیوں سے بچے گا، جھوٹ بولنے سے اعتراض کرے گا، اطاعت کرے گا خدا کی، خدا کے رسول کی، خدا کے خلیفہ کی، نظام کی. جب یہ باتیں مرد کے اندر پیدا ہوں گی تو لازمی طور پہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کی بیوی میں بھی یہ باتیں پیدا ہوں گی. اگر مرد میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں کمزوری رہ جائے گی تو وہ کمزوری، جس طرح ایک انسان کے خد و خال میں، چہرے میں کوئی ڈیفیکٹ ہو، کوئی نشان ہو، کوئی بھی اگر سمٹم ہو تو وہ شیشے میں پیدا ہونے والے عکس میں بھی دکھائی دیتے ہیں. مثلا اگر ایک انسان کا ناک ٹیڑھا ہو تو شیشے میں اس کی ناک سیدھی نہیں آئے گی، شیشے میں بھی اس کی ناک ٹیڑھی ہی دکھائی دے گی. ٹھیک اسی طرح اگر کسی کے اخلاق ٹیڑھے ہو جائیں تو اس کی بیوی کے اندر بھی اس کے اخلاق کی جب عکس آئے گی تو وہ ٹیڑھی ہی ہوگی. لہذا اس لیے مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا کہ وہ اپنے اخلاق کے اوپر توجہ دے. اپنے اخلاق اس کے اچھے ہوں گے تو عورت کے اخلاق خود بخود دیکھ دیکھ کے اچھے ہو جائیں گے. اب مضمون کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو نیک عورتیں ہیں ان کی تعریف بیان کرنے لگا. فرمایا فالصالحات، پس نیک عورتیں ہیں. اب نیک عورتوں کی جو تعریف ہے، جو صفت ہے وہ بیان ہونے لگی کہ ان کی یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ قانتات، کہ وہ فرما بردار ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرما بردار کس کی ہیں، خدا کی کہ خاوند کی؟ پس یہ مضمون دونوں طرف جا سکتا ہے. بیک وقت وہ خدا کی بھی فرما بردار ہیں اور خاوند کی بھی فرما بردار ہیں، لیکن جہاں پہ خاوند خدا کی فرما برداری کے خلاف بات کرے وہاں پہ پھر خاوند کی فرما بردار نہیں، پھر خدا کی فرما بردار ہے. خدا کی فرما برداری بہرحال سب سے اوپر، اس کے بعد خاوند کی فرما برداری اللہ تعالیٰ نے رکھی، لیکن سب سے پہلے فرما برداری کس کی رکھی؟ اللہ تعالیٰ کی خود. لہٰذا اول معنی یہاں پہ قانتاتن کے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہونے کے ہی لیے جائیں گے، اور سیکنڈری یا ثانوی طور پہ یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں کہ ایسی عورتیں اپنے خاوندوں کی فرما بردار ہیں. لیکن خاوند وہ جن کے اوپر لفظ قوام جو ہے وہ اطلاق پائے. جن کے اوپر قوام کا لفظ اطلاق نہیں پاتا ان کے لیے یہ مضمون بھی صادق نہیں آ سکتا. مثلا
قوام کی ایک شرط اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی کہ قوام اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ جو مرد ہیں یہ اپنے پیسوں سے خرچ کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، ان کا نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسے نکھٹو آدمی جو اپنی بیویوں کی کمائی پر پلتے ہیں، خود گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور بیویاں کما کے لاتی ہیں، فرمایا ایسے مرد قوام نہیں ہوا کرتے۔ لہٰذا اس آیت میں بیان جو بھی باتیں ہیں وہ انہی مردوں کی حد تک ہیں جن کے اوپر لفظ قوام اطلاق پا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بات سمجھ لیں گے تو اس آیت میں بیان کردہ جتنے امور ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ یہ آیت تمام مردوں کے بارے میں نہیں، یہ انہی مردوں کے بارے میں ہے جن کے اوپر یہ دو صفات پائی جائیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے زیادہ طاقتور ہیں، نمبر دو کہ وہ اپنی مال میں سے اپنی بیویوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کے نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں۔ پہلی شرط کو لیتے ہیں۔ پہلی والی یہ شرط تھی کہ جسمانی طور پہ، خلقی طور پہ ایسے مرد اپنی بیویوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر طاقت ہو، بہادری ہو، شجاعت ہو، اور ہمیشہ دب کے رہتے ہیں۔ اور خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، حضور فرماتے ہیں کہ بعض مرد ہوتے ہیں، معاشرے میں دیکھنے میں بھی آتے ہیں، کہ جن کی اپنے گھروں میں کوئی نہیں چلتی، اور نہ صرف یہ کہ ان کی گھروں میں نہیں چلتی بلکہ ان کی بیویاں ان کے اوپر بعض دفعہ جسمانی تشدد کر رہی ہوتی ہیں، ہاتھ بھی اٹھا دیتی ہیں، اور ایسے مرد چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور اس قسم کے جو مرد ہوتے ہیں جو ہمیشہ نیچے دبے رہتے ہیں اور اپنی بیویوں کے اثر میں رہتے ہیں، وہ بھی خلقی اعتبار سے قوام نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ خلقی طور پہ قوام وہی ٹھہرایا جائے گا جو جسمانی طور پہ اپنی بیوی سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب جسمانی طور پہ زیادہ مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، جسمانی طور پہ مضبوط ہونے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پہ اپنی بیوی سے بہرحال زیادہ طاقتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد کہ قوام کی وجوہات کیوں ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو قوام کہا، اب جب اس مضمون کو دیکھتے ہیں تو بات روشن ہو جاتی ہے۔ فرمایا فالصالحات کہ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو قانتاتن ہیں۔ کانتا کہتے ہیں فرما بردار عورت کو، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ فرما برداری کا اول مضمون اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہے، کہ ایسی عورتیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں۔ ثانوی طور پہ اگر کوئی یہ مطلب لینا چاہے کہ خامدوں کی بھی فرما بردار ہیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، کیونکہ اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب تک خاوند ایسی بات نہ کرے جو خدا کے رسول یا شریعت سے منافی ہو تب تک اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ لیکن شاذ و نادر کے طور پہ ہی ہوگا کہ کوئی شخص جس کے اوپر واقعتاً قوام کا لفظ چسپاں ہو سکے اور نیک ہو، نیک سیرت ہو، لیکن اپنی بیوی کو کوئی ایسی بات کہے جو خدا کے رسول کے حکم سے منافی ہوتی ہو، جو شریعت کے مخالف جاتی ہو۔ بس بہت شاذ کے طور پہ کوئی ایسا کیس نکلا ہے تو نکلا ہے، ورنہ قوام ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ ایک انسان اپنی بیوی کو کوئی ایسی بات کرے جو خدا کے حکم یا شریعت کے حکم کے خلاف جاتی ہو۔ جو اس قسم کی بات کرے گا لازمی طور پہ وہ قوام کے مضمون کے نیچے سے خود بخود باہر نکل جائے گا۔ فرمایا ایسی نیک بیویاں وہی ہوتی ہیں جو قانتات ہوتی ہیں، یعنی کہ فرما بردار۔ اب دوسری صرف یہ بیان کی حافظات للغیب۔ حافظات کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والیاں، یا یہ کہ حفاظت کرنے والیاں۔ حافظات للغیب ان چیزوں کی جو غیب میں ہو، یعنی کہ غیب کی حفاظت کرتی ہیں، بما اس کی حفظ اللہ جس کی حفاظت کا حکم اللہ نے کیا، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، یا جس کی حفاظت کا ذکر اللہ نے کیا، اس چیز کی یہ بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اب وہ کیا باتیں ہیں جن کی حفاظت کا ذکر آ جاتا ہے؟ حفاظت کا مضمون سمجھنا اب ضروری ہے۔ جب انسان جب کوئی لین دین کا معاملہ ہو، خرچ کرنے کا معاملہ ہو، تو لازمی طور میں اس میں ایمانداری اور اسی طریقے سے حفاظت کا جو مضمون ہے، آنیسٹی کا مضمون ہے، یہ سب باتیں اس کے اندر خود بخود سرایت کر جائیں گی۔ مثلا بندہ ہے، وہ جاتا ہے، جا کے کمائی کرتا ہے، اور کما کے جو بھی روزی روٹی بنتی ہے وہ لا کے اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، اور بیوی کے ذمہ یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں لگائیں کہ اب گھر خرچ کو چلانا ہے، اس نے جو اس کے خامد کی کمائی ہے اس کے اندر ہی اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں، گھر کو چلانا ہے،
کھانا پینا کرنا ہے، کپڑے بچھونا، سب کو جو بھی ہے اسی کے اندر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاوند کی کمائی $100 ہو اور بیوی جو ہے وہ $200 کے خرچے کرے۔ اگر وہ اس قسم کی چیز کرے گی تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ وہ جو خاوند نے امانت اس کو دی وہ اس میں پوری نہیں اتری، یا ایک یہ بھی مطلب ہوگا کہ خاوند اس کو لا کے پیسے دے گھر خرچ چلانے کے لیے اور وہ گھر خرچ پہ لگانے کے بجائے وہ پیسے کہیں کے کہیں اور لگا دے، یہ بھی امانت میں خیانت والی بات بن جاتی ہے۔ لہٰذا ایک تو مضمون اس کا جو اقتصادی لین دین ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں گھر بار کو چلانے کے متعلق، اس سے اس کا لینا دینا ہے۔ دوسری بات جس کا تعلق اس آیت سے ہے، اس مضمون کا، وہ ہے کہ عورتیں اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ جب خاوند گھر پہ ہوتا ہے تو وہ اپنے خاوند کی ہوتی ہیں، اور جب خاوند کام سے باہر جاتا ہے یا کہیں اور گیا ہوتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو اس طرح سے بیان کیا کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں غیر مرد کو آنے نہیں دیتی گھر میں۔ اسی طرح فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ غیر مردوں کو نہیں آنے دیتی بلکہ وہ بھی جن کو ان کے خاوند پسند نہیں کرتے ان کو بھی نہیں آنے دیتی۔ اور وہ بیویاں جو واقعتاً ان باتوں پر عمل کرتی ہیں، ان نصائح پر عمل کرتی ہیں، ان کے گھر جنت نظیر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو اس قسم کے خیالات رکھتی ہیں کہ ہماری اپنی مرضی، ہم لبرل معاشرے میں رہتی ہیں اور ہمارے برابر کے حقوق ہیں، ہم جس کو چاہیں بلائیں، ہم جو چاہے کرتی پھریں، جن کی سوچ اس قسم کی ہو جائے بالآخر ان کے گھروں سے سکون اڑ جاتا ہے۔ لہٰذا وہ خواتین جو اس قسم کے پھر کام کریں کہ خاوند کی غیر موجودگی میں غیر مردوں کو اپنے گھروں میں آنے دیں، یا یہ کہ غیر مردوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں ڈال دیں، ان کا ذکر اب اسی آیت کے اگلے حصے میں آنے والا ہے۔ لہٰذا یہ باتیں بیان کر دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے واللاتی، اور وہ عورتیں، اوپر صالحات کا ذکر تھا، نیک عورتوں کا ذکر تھا، اب نیک کے مقابل پر کون سی عورتیں ہوتی ہیں؟ وہ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، لہٰذا بری عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرنے لگا۔ فرمایا واللاتی، اور وہ عورتیں تخافونا، تم خوف کھاتے ہو، وہ عورتیں جن سے تم خوف کھاتے ہو، یعنی یہاں پہ ایک ایسی حالت کو بیان کیا ہے جس کے اوپر لفظ خوف اطلاق پاتا ہے۔ اب لفظ خوف کس چیز سے انسان کرے؟ فرمایا نشوزہن، ان کے نشوز سے۔ نشوز عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ نشزہ سے نکلا ہے۔ نشزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ابھر جانا، کسی چیز کا اوپر اٹھانا، اور کسی چیز کا باغی ہو جانا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نشوز سے یہ مراد ہے کہ خاوند نے کہا کہ جی کھانا گرم مجھے ملنا چاہیے اور مجھے 3 بجے ملنا چاہیے، اگر 3 بجے کھانا نہیں ملا اور گرم نہیں تھا تو جو ہے وہ تھپڑ مار دیا، یا گالی گلوچ پہ اتر ہے، یا دھکا دے دیا، یا اس قسم کی جو بھی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ حالانکہ قرآن کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا سب سے بڑھ کے شریعت کا کسی کا بھی یہ منشا نہیں کہ عورت کے اوپر زیادتی کی جائے۔ عورت کے اوپر چاہے بدنی ہو زیادتی، چاہے اقتصادی زیادتی ہو، چاہے ذہنی زیادتی ہو، کسی قسم کی بھی زیادتی اللہ تعالیٰ نے روا نہیں رکھی۔ بس وہ مرد جو عورتوں کے اوپر مواقع تلاش کر کے ہاتھ اٹھانے کی کوششیں کرتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں، جبر کرتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور کی نظر میں ایسے مرد در حقیقت نامرد ہے۔ لفظ کا وام تو ان کے اوپر چسپائی نہیں ہو سکتا، ایسے مرد نامرد ہے۔ فرمایا میرے نزدیک نہایت بے شرمی ہے کہ مرد ہو کر انسان عورت سے جھگڑا کرے۔ پس وہ جو چاہے دوسرے مسلمانوں میں سے ہو، چاہے اندھی مسلمانوں میں سے ہو، چاہے جو بھی ہو، مرد ہو کے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے وہ مرد نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی معنوں میں قوام نہیں ہو سکتا جو ان چیزوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا۔ پھر نشوز کا مطلب کیا رہ گیا؟ یہ باغیانہ روش کیا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا؟ اس کا تعلق اوپر کے الفاظ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نشوز سے مراد کیا ہے۔ ایک تو مطلب یہ تھا کہ یہ کانتات جو اوپر بیان کیا گیا کہ یہ کانتا جو عورتیں ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں۔ نشوز سے ہمیں ایک مطلب یہ سمجھ آئے گا کہ یہ اس کی مخالف ہوتی ہیں، اس کی بالکل برعکس ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ کانتا نہیں ہوتی، یہ فرما بردار نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا لفظ، پہلے طور پہ لفظ کانتا کس کے لیے آ سکتا تھا؟ خدا تعالیٰ کے ذمن میں، کہ ایسی عورتیں اللہ کی فرما بردار ہیں۔ اول معنی یہ ہوں گے، لہٰذا اول معنی کے لحاظ سے
بری عورتیں کون ہوں گی؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باز جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہو پردہ کرو، وہ عورتیں کہیں میں نے کوئی نہیں پردہ کرنا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہو کہ نمازیں پڑھو، وہ عورتیں کہیں میں نے نہیں نماز پڑھنی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہو کہ دیکھو تم اگر نوکری کرتی ہو، یہ تمہاری سورس آف انکم ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی خدا کی راہ میں مال خرچ کرو، تم بھی چندہ وغیرہ دیا کرو، زکوٰۃ وغیرہ دیا کرو، وہ کہ میں نے کوئی نہیں کرنا. اس طریق پر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوگی. ثانوی معنی کیا تھے کانتا کے ثانوی معنی یہ تھے کہ ایسی عورت جو اپنے خاوند کی نیک باتوں میں فرما برداری کرتی ہے. بس خاوند بھی جب نیک باتوں کی تحریک کرتا ہے تو وہ عورتیں جو بری ہوتی ہیں وہ خاوند کی نیک باتوں کی تلقین کے اوپر عمل نہیں کرتی، اس کے بالکل برعکس کرتی ہیں. لہٰذا خاوند تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو بی بی ہم باہر جاتے ہیں تو پردہ کر کے جاؤ، بی بی آگے سے کہتی ہے میں نے کوئی نہیں کرنا. خاوند کہتا ہو کہ دیکھو میری غیر موجودگی میں کوئی غیر مرد ہمارے گھر میں نہ آئے، وہ کہے میں تو آنے دوں گی. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ اسی قسم کی عورتوں سے پیش آتی ہیں جو واقعتاً جو قنوت کا کانتا کا جو مفہوم ہے اس سے باہر نکل جائیں. اور پھر نشوز کا اگلا مطلب کیا ہوگا؟ نشوز کا اگلا مطلب یہی ہوگا کہ جو حافظات للغیب کے برعکس کام کرنے والی ہوں. حافظات للغیب کے میں نے دو معنی بتائے تھے. ایک تو یہ کہ فائنینشل، اس کا کیا مطلب ہوگا اقتصادی طور پہ، کہ خاوند مال لا کے دے کہ ان ضروریات کے لیے خرچ کرو، اور بیوی آگے سے کہے کہ نہیں جی میں نے تو اپنے لحاظ سے خرچ کرنا ہے، تم جاؤ یہاں سے. اور دوسرے معنی اس کے یہ بنتے ہیں کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنی، کہ جس کی عزت کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کرے، وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کے بجائے خدا نخواستہ معاشرے میں بدی پھیلانے کی محرکہ بن رہی ہو، یعنی کہ غیر مردوں سے اس کے تعلقات قائم ہو رہے ہوں یا ہونے والے ہوں اور وہ آثار دکھائی دینے لگ جائیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اس کی ایک یہ بھی مثال ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ لفظ تھا تخافون نشوزہم، کہ تمہیں خوف ہو کہ یہ باتیں ہونا شروع ہو رہی ہیں. ابھی لازمی نہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اب نشوز میں جو ایک یہ بات آئی کہ حافظات للغیب کے برعکس یہ کام کرتی ہیں عورتیں، جو بری عورتیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا. تو اس مثال کو سمجھنے کے لیے یہ بھی مثال دی جا سکتی ہے. مثلاً ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوتی ہے اور رات کے 11 بجے وہ میک اپ شیک اپ کر کے وہ باہر جانا چاہے. اب لازمی طور پہ خاوند کے دل میں اس قسم کی بات سے یہ خدشہ پیدا ہوگا، رات کے اس وقت پردہ بھی نہیں کر رہی، رات کے اس وقت میک اپ کر کے یہ کدھر جا رہی ہے. لازمی طور پہ اس قسم کے خیالات پیدا ہوں گے اور خوف پیدا ہوگا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی برا کام تو نہیں کر رہی، کوئی ایسا کام تو نہیں کری جس کی وجہ سے خدا نخواستہ ہماری شادی برباد ہو جائے، شادی ٹوٹ جائے، رشتہ ٹوٹ جائے. اور یہ خوف اس کے دل میں پنپنا شروع ہو جاتا ہے. گو اس نے ابھی کچھ ہوتے دیکھا نہیں، لیکن یہ خوف پیدا ہو گیا اور وہ اس خوف کا اظہار کرتا ہے اپنی بیوی سے. وہ کہتا ہے دیکھو تم اس قسم کی حرکت کر رہی ہو، میں جانتا ہوں کہ کوئی بات ہے، یہ نہیں پتا کہ کیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کچھ کر رہی ہو، کیونکہ یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں. لہذا یہ پس منظر ہے اس آیت کا، اس میں بیان کردے مضمون کا، کہ عورت جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ اپنے خاوند کو چھوڑ کے شادی میں بغاوت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے خاوند کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ دوستی یاری ڈال رہی ہے یا وہ شروع کر دیا ہے. پروسیس شروع ہو گیا ہے. گو ابھی بات جو ہے وہ جو آخری حد ہوتی ہے جس کو زنا کہتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچی. یہ زنا سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ وہ عورت چاہے شادی شدہ ہو یا نہ ہو جو زنا کی مرتکب ہو جائے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کر دی کہ ان کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے. لیکن یہاں والا جو مضمون ہے وہ اس سے مختلف ہے. بس پتہ چلا کہ یہاں پہ زنا کا نہیں، لیکن زنا سے ایک سٹیپ پیچھے کا ذکر چل گیا کہ دوستیاں یاریاں شروع ہو گئی ہیں، آنا جانا شروع ہو گیا ہے. ابھی زنا تک بات نہیں پہنچی، لیکن بس اس کے قریب حالات پہنچ گئے ہیں. ایسی حالت میں لازمی طور پہ جب ایک بندہ ہو اور وہ یہ دیکھے کہ خدا نخواستہ اگر اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یا کسی ایسی حالت میں ہے کہ جو بدی کی حالت ٹھہرائی جاتی ہے، اکثر و بیشتر ایسی سچویشن میں مرد اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور اس کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی بیوی کسی غیر کے ساتھ ہو. ایسی سچویشن میں اکثر و بیشتر جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایسے مرد اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتے اور کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. بیوی کو مار دیتے ہیں، اس مرد کو مار دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں
جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم امریکہ میں ہیں. امریکہ میں اگر اعداد و شمار کو ہی خالی دیکھ لیا جائے تو یہ بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ انہی ممالک میں کتنے گھرانے ہیں جو اس وجہ سے ٹوٹتے ہیں کہ یا خاوند جو ہے وہ فیتھفل نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سچا نہیں تھا، یا یہ کہ بیوی جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے. بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھرانے، فیملیاں برباد ہو جاتی ہیں. پھر انہی گھرانوں کے جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ایک سائیکولوجیکل، ایک ذہنی دباؤ کے ساتھ پرورش پاتے ہیں. اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے اندر قسم کے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کئی اس قسم کے بچے ہوتے ہیں وہ شراب اور ڈرگز وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو اس قسم کے حالات سے گزرتے ہیں، خود وہ جس قسم کی دماغی تکلیفوں کے شکار ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے معاشرے میں بالکل عیاں اور واضح اور ظاہر ہے. ایسی سچویشن میں جبکہ تقریباً طبی طور پہ یہ بات سامنے دکھائی دیتی ہے کہ مرد فوری طور پہ غصے میں آ کے کوئی نہ کوئی ایکشن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کا اگلا حصہ اتارا. وہ حصہ کیا تھا؟ فرمایا فَعِذُوهُنَّ، دیکھو تم اس کو نصیحت کرو. نصیحت کرنے کا فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ رائٹ اوے تھپڑ مار دو، یہ نہیں فرمایا کہ تم اسے جا کے گولی مار دو، یہ نہیں فرمایا کہ تم اسے یہ نقصان پہنچاؤ یا وہ نقصان پہنچاؤ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس آیت میں عورتوں کو مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، بالکل غلط ہے. نہ اس آیت میں عورتوں کو مارنے کا حکم ہے، نہ اس آیت میں عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے. اس آیت میں مرد کے ہاتھ کو روکنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ دیکھو اگر ایسی سچویشن بھی ہو، اس حد تک بات پہنچ گئی ہے کہ کسی کی بیوی کا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق ہے، گو زنا تک بات نہیں پہنچی لیکن اس کے قریب ہے، پھر بھی کیا تعلیم دی؟ فرمایا اپنے ہاتھ کو روک لو. فَعِذُوهُنَّ، پس واز کرو اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، کیا پتہ سمجھ جائے. اگر نہیں سمجھتی پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں. بستروں میں علیحدہ چھوڑنے سے مراد ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بدنی جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہ کرو. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم کمرے سے نکل کے باہر کسی اور کمرے میں جا کے سو جاؤ. اور یہ سزا بیوی کے لیے کم، حضور فرماتے ہیں خامد کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے. اور مزید وضاحت کیے بغیر آئی تھنک اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو جسمانی طور پہ قوی بنایا ہے اس میں اس مادے کو بھی زیادہ رکھا. لہٰذا جب مرد کو یہ کہا جائے کہ تم اپنی بیوی کو بستروں میں اکیلے چھوڑ دو تو ایک اور ضمنی طور پہ بات ہمیں سمجھ آ گئی، وہ یہ کہ عورتوں نے رہنا بھی اسی گھر میں جو خاوند کا گھر ہے. جب یہ باتیں ہو رہی ہوں تو یہ نہیں کہ بیوی کو گھر سے نکال دیا، بیوی اپنے اسی خاوند کے گھر میں ہی ہے، اور خاوند کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. اگر یہ بات ہوئی ہے سب سے پہلا کام تمہارا یہ کہ تم نے نصیحت کرنی ہے. نصیحت کرتا ہے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے لیکن وہ پھر وہی حرکتیں کر رہی ہے، پھر وہی باتیں کر رہی ہے. پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا اچھا پہلے نصیحت تھی، نصیحت کے بعد فرمایا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ بستر میں اکیلا چھوڑ دو، اس سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے. اب زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک کا جو شریعت ہے وہ اسے وقت دیتی ہے اپنی بیوی سے دور رہنے کا. دور رہنے سے مراد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات کو قائم نہ کرنے کا، کہ 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، اس سے تعلقات قائم نہیں کرے گا. اس دوران میں وہ اس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے. اب بھی نہیں سمجھتی، اگر وہ اب بھی نہیں سمجھتی اور اب بھی وہ وہی کام کرتی چلی جا رہی ہے کہ وہ غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے، تب اور صرف تب ایسی سچویشن میں پھر شریعت کا آگے فتویٰ یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو ضرب لگاؤ، پھر اس کو بدنی سزا دو. اب بدنی سزا کے لیے 4 گواہوں کی بھی ضرورت ہے کہ عورت ہے، اس کے خلاف محلے کے 4 لوگوں نے گواہی بھی دے دی کہ ہاں جب تمہارا خاوند ادھر ادھر ہوتا ہے تو تم گھر میں کسی کو بلا دیتی ہو، یا تم خود کسی غیر مرد کے گھر چلی جاتی ہو، یا کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہو، یا کوئی جو غلط قسم کی کوئی بات ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. اب 4 گواہ بھی موجود ہیں
اور گواہ بھی وہ جن کی گواہی کو معاشرہ ایکسیپٹ کر سکے، وہ نہیں جو پہلے سے جھوٹے طور پہ مشہور ہو کہ یہ تو ہیں جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ گواہی بھی وہ جو 4 لوگوں کی ہو، اور 4 لوگ بھی وہ جن کی گواہی کے بارے میں معاشرہ یہ گواہی دے کہ ہاں یہ سچے لوگ ہیں۔ جب ایسے 4 لوگوں کی گواہی مل جائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس بات کی اجازت دی کہ بجائے اس کے کہ ایسے کیسز میں عورت کو پولیس پکڑ کے لے جائے، عورت کو پولیس پکڑ کے لے کے جائے گی تو اس کی اپنی عزت، اس کا وقار گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، معاشرے میں اس کی بدنامی ہوگی۔ فرمایا، اور بعض عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے خاوندوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کے لیے پنجابی میں ایک لفظ ہے کھپتی عورتیں ہوتی ہیں، اپنے خاوندوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں اور ان کو مارتی بھی ہیں۔ فرمایا کہ ہم ان ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب خاوند ہاتھ اٹھائے تو بیوی پولیس کو بلا لیتی ہے، پولیس خاوند کو پکڑ کے لے کے چلی جاتی ہے، اور جب بیوی ہاتھا پائی پہ اتر آئے اور بیوی مارے خاوند کو تو خاوند پولیس کو کال کر لیتا ہے اور پولیس اس کو پکڑ کے لے کے چلی جاتی ہے۔ خاوند کو پولیس پکڑ کے لے کے جائے اس بات کی وہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن بیوی کو پولیس پکڑ کے لے کے جائے تو اس کیس میں بیوی کی اپنی جو ایک عزت تھی، ٹھیک ہے، اس کی ایک ریپوٹیشن تھی معاشرے میں، وہ سب کی سب جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہاں پہ خاوند کو یہ اختیار دے دیا کہ پھر ایسے کیس میں اگر تم مجھ سے نصیحت بھی کرتے ہو وہ نہیں مانتی، پھر زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک اس کے ساتھ قطع تعلقات کرتے ہو، قطع تعلقات سے مراد یہ کہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرتے، پھر بھی نہیں مانتی، لیکن اس دوران میں وہ رہتی بھی تمہارے گھر میں ہے اور تم نے اس کے نان و نفقے کا ذمہ بھی اٹھانا ہے، اس کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے نان و نفقے سے متعلقہ جو ہے، پھر بھی نہیں مانتی اور پھر بھی یہی کام کرتی چلی جاتی ہے، تمہیں مارتی بھی ہے اور غیر مرد کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ ساری باتیں کر چکو اور پھر بھی نہیں مانتی تو پھر شادی کو بچانے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ یہ چھوٹ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ بے شک اس کو پھر بدنی سزا دے دو۔ پھر بدنی سزا کیا ہے، کس حد تک ہے، اس کے بارے میں الگ تعلیم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد چہرے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کسی ایسے عضو پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کہ جو نازک عضو ہوتے ہیں، جسم کے نازک اعضاء ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس طرح سے نہیں مار سکتے کہ نشان پڑ جائے، پھر فرمایا اس طرح سے نہیں مار سکتے کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا کوئی نشان پڑے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مار ہے کس قسم کی کہ جس میں نشان بھی نہیں پڑنا، چہرے پہ بھی نہیں ہاتھ لگانا، نشان بھی نہیں پڑنا۔ اس کو بالفاظ دیگر اگر انگریزی کا ایک لفظ ہے ٹیپ کرنا، اگر ٹیپ کرنا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہی وہ مراد ہے کہ اپنے بدن کے ذریعے سے انسان مرد جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرے کہ دیکھو کچھ تو خدا کا خوف کرو، ہمارے بچے بھی ہیں یا اگر بچے نہیں ہیں تو یہ کہ ہمارا ایک شادی کا بندھن ہے، کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ کن راستوں پہ چل پڑی ہو، ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ اور اپنی اس دل آزاری کی کیفیت کو بتانے کے لیے کہ میں بالکل میری اخیر ہو گئی ہے، اس وقت اجازت دی کہ چلو ٹھیک ہے اب یہاں پہ تمہیں اجازت ہے کہ ہلکا سا ہاتھ لگا کے اظہار کر دو، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اظہار کر دو کہ تم عورت کے اس فعل پر راضی نہیں ہو جو وہ کہہ رہی ہے، کہ وہ تمہیں مارتی بھی ہے، وہ غیر مردوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے کیس میں اگر پولیس پکڑ کے لے کے جائے گی اس عورت کی نہ صرف بدنامی ہوگی بلکہ پولیس جو اس کے ساتھ کرے گی وہ الگ۔ لہٰذا اس کو پولیس کے پاس بھیجنے کے بجائے خاوند کو اجازت دی کہ خاوند اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی اور وہ خلا بھی نہیں لیتی، ایسی عورت خلا بھی تو لے سکتی تھی، اگر اس کو کوئی اور مرد پسند آ گیا خلا لے لیتی، اپنے خاوند کو چھوڑ دیتی، لیکن خلا بھی نہیں لیتی کیونکہ اس کو لازمی طور پہ کوئی باتیں اپنے خاوند کی ایسی ہیں جو پسند آتی ہیں، مثلا یہ کہ خاوند امیر ہے یا یہ کہ اور جو بھی وجوہات ہوں، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی لیکن دوسرے مرد سے تعلقات بھی قائم کرنا چاہتی جس کا خدا نے منع کیا۔ بس ایسے کیس میں جب وہ خلا بھی نہیں لیتی اور اپنی بدیوں یا بدکاریوں سے پرہیز بھی نہیں کرتی، اپنی اصلاح بھی نہیں کرتی، تب اور صرف تب اخیر حد جب پھلانگ جائے اس وقت اجازت دی کہ اگر 4 گواہ موجود ہوں تو پھر مرد کو اجازت دی کہ بجائے اس کے کہ پولیس اس کو زجر و توبیخ کرے اس کا خاوند، اور طریق کیا تھا وہ بھی بتا دیا کہ کس حد تک زجر و توبیخ کی اجازت ہے اور اسے آگے نہیں جا سکتے۔ لہٰذا اس ضمن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری بندیاں نہیں، یہ تو خدا کی بندیاں ہیں، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہاری غلام نہیں بلکہ خدا کی غلام ہیں، لہٰذا ان کو مت مارو۔ ساتھ میں
ایک ایکسیپشن رکھ دی, فرمایا الا فاحشۃ مبینہ, سوائے کھلم کھلا بے حیائی کے کیس میں. اور کھلم کھلا بے حیائی یہی ہے کہ ابھی زنا تو نہیں کیا لیکن زنا سے پہلے والے جو تمام مقدمات تھے وہ پورے ہو گئے. لہٰذا یہ وہ مضمون ہے. اور فاحشہ مبینہ کی شرط لگا دی کہ اس کیس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دے دی کہ بجائے اس کے پولیس پکڑ کے لے کے جائے, بہتر ہے کہ خامند ہی کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی اظہار اس قسم کا ہو جائے جس سے عورت کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا غلط کام کر رہی ہے. یہ وہ تعلیم ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان مرد حضرات غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کے غلط فائدے اٹھانے کی وجہ سے غیر مسلم جو ہیں وہ پھر اسلام کی تعلیم کے اوپر حملے کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. ابھی چونکہ مضمون یہ جاری ہے لیکن